اور پاکستان کی اصلاح کوئی مشکل کام نہیں ہے. مخلص قیادت مل جائے جس طرح کے ترازو کی قیادت ہے تو پاکستان چند ماہ میں ٹریک اور پٹری کے اوپر آ سکتا ہے. میں ایک ایک جملے میں آپ کو 5-6 چیزیں بتاتا ہوں کہ اگر صرف وہ اقدامات کیے جائیں تو پاکستان کو IMF کی ضرورت نہیں رہے گی, ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں رہے گی, سعودی عرب کی درہم کی ضرورت نہیں رہے گی, کویتی دینار کی ضرورت نہیں رہے گی, کسی قرض کی ضرورت نہیں رہے گی. ہمارے اپنے وسائل ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے. پہلی چیز ہے کابینہ کم. آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کا کابینہ کتنا؟ 100 رکنی کابینہ. وزیر اعظم صاحب کو اپنے وزیروں کا علم بھی نہیں تھا, نہ وزیر پہچان سکتے تھے. یہ ظلم ہے, ظلم. یہ جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہے, پروٹوکول کلچر ہے, مفت پیٹرول, مفت ڈیزل, مفت بجلی, مفت گیس لاکھوں لوگ پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں. قوم کے پیسوں پہ اس کے اوپر پابندی لگائیں گے. کوئی ججز, کوئی جرنیل, کوئی سرکاری نوکر, کوئی پارلیمنٹیرین مفت پیٹرول, مفت ڈیزل, مفت بجلی, مفت گیس استعمال نہیں کر سکے گا. اربوں روپے کی بچت اس سے ہوگی. یہ ملک خود ٹریک پہ آئے گا. دوسری بات, 17.4 ارب ڈالر اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بالادست طبقہ سالانہ مراعات لیتا ہے. یہ 50% بجٹ ہے. 50% بجٹ 1% طبقہ لے رہا ہے اور 99% کے لیے باقی 50% ہے. یہ گرانٹ لیتے ہیں, یہ سبسڈی لیتے ہیں, یہ ٹیکس کی استثنا لیتے ہیں, یہ ایمنسٹی اسکیم لیتے ہیں. یہ ظلم ہے, ظلم. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بن گیا ہے. اس کو ختم کریں گے. یہ ٹیکس مراعات, یہ ایمنسٹی اسکیم ہے, یہ گرانٹ, یہ سبسڈی جو بالادست طبقہ لیتا ہے, قوم کے پیسے ختم کرتا ہے, اس کے اوپر کٹ لگائیں گے, اس کے اوپر پابندی لگائیں گے. میرے بھائیوں, ڈیفنس بجٹ میں اکثر پارلیمنٹ میں بھی کہتا ہوں, جب آپ نے ایٹم بم بنا لیا, جب آپ نے میزائل بنا لیے, تو پھر اتنی زیادہ ڈیفنس بجٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نان کمبیٹ, غیر جنگی ڈیفنس بجٹ, غیر جنگی دفاعی اخراجات, جس سے آپ بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں, ایئر کنڈیشن کے اندر رہ رہے ہیں, یہ غریب قوم کے ساتھ ظلم ہے. تو ڈیفنس بجٹ کو تعلیم کے لیے کم کرنا, نان کمبیٹ ڈیفنس بجٹ کو کم کرنا, یہ قوم کی آواز ہے اور قوم کی ضرورت ہے. اور اس وقت پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں, SOE, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, وابڈا, ریلوے, PTCL, NHA, ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان, یہ سب خسارے میں ہیں. یہ کیوں خسارے میں ہیں؟ کرپشن کی وجہ سے. انشاءاللہ اچھی اور دیانتدار مینجمنٹ مل جائے گی, اچھی اور دیانتدار انتظامیہ مل جائے گی تو یہ خسارے میں نہیں ہوں گے. یہ قوم کو آمدن انشاءاللہ دیں گے. یہ جو اندھے کنویں ہیں, یہ جو بڑے بڑے وسائل کی ضیاع کے لیے بڑے بڑے ادارے ہیں, انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے. اور FBR میں اربوں روپے کا کرپشن ہوتا ہے, اربوں روپے کا کرپشن. غریب سے ٹیکس لیتے ہیں اور جو مالدار ہیں ان سے رشوت لیتے ہیں, ٹیکس نہیں لیتے. FBR کی ریسٹرکچرنگ, FBR کو ریفارم کرنا, اور اس کے ساتھ بیرون ملک پیسہ, بیرون ملک پیسہ پڑا ہے, ان سب سیاستدانوں کا پڑا ہے. یہ لوٹ مار کا پیسہ باہر لے جاتے ہیں. صرف UAE نے, متحدہ عرب امارات نے گزشتہ سال رپورٹ دی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں جو ریئل اسٹیٹ کی بزنس ہے, کہ کتنے لوگوں نے زمینیں خریدی, سب سے زیادہ قیمت کی زمین UAE کی ہے, اب متحدہ عرب امارات کی ہے. تو پاکستان ان 10 ممالک میں ہیں جن کے سیاستدان, جن کے افسران سب سے زیادہ UAE میں, متحدہ عرب امارات میں وہ پیسے لگا کر زمینیں لے رہے ہیں. یہ ظلم ہے, ظلم. یہاں سے پیسہ منتقل کر رہے ہیں. یہ غریبوں کا مال ہے, یہ بیواؤں اور یتیموں کا مال ہے, جو سوئس میں اور جو پاناما میں اور جو دبئی میں اور جو یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں اس پیسے کو قانونی طور پر پاکستان انشاءاللہ لائیں گے اور لایا جا سکے گا. اور آخری بات یہ کہ دیکھیں, ابھی آپ کو یوریا کھاد کی ضرورت ہے, یوریا کھاد, تو یوریا کھاد ناپید تھی, 3,500 روپے قیمت کی یوریا کھاد کی بوری کی, اور 5,500 میں بلیک پر مل رہی تھی. کیوں؟ یوریا مافیا, سیمنٹ مافیا, آٹا مافیا, سریا مافیا اور چینی مافیا اور پرائیویٹ بجلی گھر مافیا, یہ مافیا ہے. یہ سارے مافیا حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا. ان مافیا کا محاسبہ یہ اقبال خان انشاءاللہ کرے گا, حافظ جابر علی خان صاحب انشاءاللہ کریں گے.
میرے بھائیوں، اگر آٹا مافیا، چینی مافیا، پرائیویٹ بجلیگر مافیا، یوریا مافیا، سیمنٹ اور سریا مافیا، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے، مہنگائی 50% ختم ہو جائے گی، 50% ختم ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے تو پارلیمنٹ میں 6 سال گزارے، ہمارے بزرگوں نے زیادہ وقت پارلیمنٹ میں گزارا ہے، کسی نے کوئی پلاٹ نہیں لیا، کوئی پرمٹ نہیں لی، کسی کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے۔ بغیر حکومت کے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک جماعت اسلامی کا ہے۔ بغیر حکومت کے اس وقت پاکستان میں 32,000 یتیموں کو جماعت اسلامی پال رہی ہے۔ بغیر حکومت کے اس وقت پاکستان میں شفاخانے اور اسکول غریبوں اور یتیموں کے جماعت اسلامی کے لیے ہیں، اور بغیر حکومت کے پاکستان میں بھی خدمت کرتی ہے اور غزہ تک رسول اللہ کی امت کی خدمت کر رہی ہے۔ تو بغیر حکومت کے جب کرتے ہیں، جب حکومت ہاتھ آئے گی، خزانہ آئے گا، انشاءاللہ امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ قوم کے اوپر خرچ ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان امریکی غلاموں کا نہیں ہے، پاکستان چوروں اور ڈاکوؤں کا نہیں ہے، پاکستان لوٹ مار کے تبکے کا نہیں ہے، پاکستان اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں کا نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہے، مخلص لوگوں کا ہے، پاکستان امانت دار اور دیانتدار قیادت ترازو والوں کا ہے۔ اس انتخاب کو انقلاب بنائیں، یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔